اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا اور اس کے الیکشن کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ الیکشن کا اب مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب رزلٹ آنا ہے، اور دیگر رپورٹوں کے مطابق انڈیا کی لوکل اور انٹرنیشنل اور دیگر سروے اور کچھ بھارت کے جو صحافی ہیں ان کی رائے، جو یوٹیوبر ہیں ان کی رائے اور حقیقت کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد اب 4 جون کو رزلٹ آئے گا، کیا کون سی جماعت جیتی ہے اور کون سی جماعت اس وقت فیوریٹ ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے اور آپ کو مکمل آگاہ کریں گے کہ بھارت کی اگلی سرکار کون بنائے گا اور اس پر پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ کیا تعلق بحال ہو پائیں گے، یا جو کشمیر کی حیثیت چینج کی کیا وہ دوبارہ بحال ہوگی یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ کیا نریندر مودی وزیر اعظم بن پائے گا یا کانگریس کے رہنما وزیر اعظم بن پائیں گے، یا کوئی اور جماعت بھارت میں الیکشن جیت پائے گی، یا جو اتحاد بنا ہوا ہے وہ الیکشن جیت پائے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بھارت میں کیا ہوتا ہے اور کس الیکشن میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے کے کچھ ویلوگوں میں بتایا تھا کہ بھارت میں الیکشن 7 مرحلوں میں ہوتے ہیں اور 7 مرحلوں کے مکمل ہونے کے بعد الیکشن رزلٹ آتا ہے، اور کن میں مودی کو شکست ہوئی اور کیا مودی کو الیکشن میں بہت بری شکست ہو چکی ہے، یا مودی اپنے دعویٰ جو کیا میں 400 سیٹیں لوں گا کیا اس کے برعکس ہے، یا کانگریس جو کہہ رہی ہے کہ ہماری بھاری اکثریت سے ہم جیت چکے ہیں اور جیت رہے ہیں، اور کیجریوال دلی کو فتح کر پائے گا یا نہیں، اس کی اگلا ہی ویلوگ ہم آپ کو بتائیں گے جب بھارت کے مکمل رزلٹ آنے کے بعد آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہمارا سب سے پہلا نکتہ ہے کہ بھارت کے الیکشن مرحلے مکمل ہونے کے بعد ہم آپ کو ان کی اکثریت پارٹی کون سی ہوگی، بی جے پی ہوگی یا کانگریس ہوگی یا کوئی اور پارٹی ہوگی، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2012 سے لے کر نریندر مودی اب آئے 12 اور 16 سے 20 اور 24 اب 28 تک بھارت کے 4 سال وزیر اعظم کون ہوں گے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ جو چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں نریندر مودی، کیا وہ مکمل وزیر اعظم جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے۔ میری ذاتی رائے ہے، جو ہم نے کنفرم بھی کیا ہے ذرائع سے، کہ نریندر مودی بھاری اکثریت سے الیکشن نہیں جیت پا رہے، لیکن اس سے زیادہ سادہ اکثریت سے بھی زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں کہ نریندر مودی اس بار چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے۔ اور دوسرا امکان ہے کہ بھارت کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس بھاری اکثریت سے جیت سکتی ہے، لیکن اب ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ حقیقت وہ تھی جو عوام کے سب سے بڑا ووٹ مسلم کا ہے، مسلم آبادی بہت زیادہ، اگر مسلم ووٹ جس طرح جاتا ہے وہی پارٹی جیتے، مسلمان کی آبادیوں سے زیادہ جو ووٹ ہے وہ کیا کانگریس کے ساتھ جائیں گے یا بی جے پی کے ساتھ جائیں گے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور دوسرا ووٹ کہ اقلیتوں کا ہے، وہاں اقلیتی رہتے ہیں کہ اقلیت کسی کو ووٹ دے گی یا نہیں دیں گے، اقلیت کی حیثیت کس کے ساتھ جائے گی، کانگریس کے ساتھ جائے گی یا بی جے پی کے ساتھ جائے گی، یہ کہنا قبل اس وقت ہے، کیونکہ جو پچھلے بار جو دوروں میں میڈیا اور نریندر مودی کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر یورپ اور دیگر ممالک کی رپورٹیں آتی ہیں، کیا اب بھارت میں مودی کو شکست ہونے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے کہ کانگریس نے بہت سی جگہوں سے کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بھارتی میڈیا اور بھارت کے صحافیوں کا کہنا تھا کہ کانگریس جماعت بیک کر سکتی ہے، لیکن حقیقت میں کانگریس ایسا نہیں کر رہی، کیونکہ کانگریس میں وہ لیڈرشپ موجود نہیں۔ اور کیا بھارت کی عوام کانگریس پر بھروسہ کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ مودی کی ہندو سوچ کو زیادہ تر ووٹ لوگ دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور مودی کو اس کا ووٹ پڑتا ہے۔ کیا مودی کو 400 سیٹ جو کہہ رہے ہیں وہ ملتی ہے یا نہیں زیادہ، پچھلی بار 300 سیٹیں، اس بار کتنی سیٹیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، 272 سیٹیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو حکومت بنانے کے لیے، 272، 500 میں سے 500 سے زیادہ، میں کنفرم ہے 540 یا 550 سیٹوں سے 272 سیٹیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور 272 کی سیٹوں کا آنکڑا ضروری ہونا ہوتا ہے، اور مودی کو اس میں کیا کامیابی ہوگی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مودی کی اکثریت زیادہ نہیں ہو سکتی، اور کانگریس کیا ہے اور کانگریس کو جیتنے کے چانس کیا ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یوٹیوبر اور دیگر سروے پڑھے ہیں، اور انڈیا کے بارے کے الیکشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے ویلوگ میں کہ
مرحلوں میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کچھ ریاستیں ہوتی ہیں جن میں اور کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ جو سروے ہیں کہ کیجریوال آسانی سے جیت پائے گا، کیجریوال کیا عوام کا پاسہ پلٹ پائے گا یا نہیں، یہ بھی ایک بات اس قبل اس وقت کرنا۔ لیکن جو بھارت کے انٹرنیشنل، لوکل اور دیگر سروے ہیں تو دہلی کا وزیر اعلیٰ کیجریوال ہوں گا، وہاں مودی کو عبرتناک شکست ہوگی، اور دوسرا کہ پنجاب میں بھی مودی کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا کہ انہوں نے جو کشمیر کہ وہاں کیا الیکشن کی صورت حل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن ہم اگلے ویلاگ میں جب اس کے بارے میں بتائیں گے الیکشن رزلٹ اور انڈیا کا، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کون کون سے ایریوں میں الیکشن ہوا اور کون کون سے ایریوں سے بھارت کی پارٹی جیتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں، کیونکہ ہمارا کام ہے انٹرنیشنل، لوکل اور پاکستان اور دیگر علاقوں کی خبریں پاکستان اور میرے یوٹیوب دیکھنے والے ناظرین کو ہم پہنچاتے ہیں، اور آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے خبریں دینا، نہ کسی سے دشمنی، نہ کسی سے ہمارے ادارے سے کوئی وہ ہے، ہم دینا ہے خبریں، اور خبریں کام ہے ہمارا دینا۔ اور دوسرا نقطہ تھا کہ بی جے پی کو جیتنے کی صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے یا نہیں۔ میرا ذاتی رائے کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، لیکن پہلے ہوتی تھی سرحدوں کی خلاف ورزی، لیکن اب بھائی کئی عرصے سے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ سیز فائر ہوا، اس کے بعد فائرنگ نہیں ہو رہی، میرے اندازے میں بہت عرصہ ہو چکے، لیکن اس پر بارڈر کے قریب فائرنگ نہیں ہوئی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ دوسرا کہ ہم آتے ہیں کانگریس، اگر کانگریس کی حکومت آئے گی تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے بھی حکومت آئے گی تو پاکستان اس کے ساتھ اچھے حالات نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ بھارت کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا سوچتے ہیں، بھارت کے پڑھے لکھے نریندر مودی کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو بھارت میں اقلیتوں کے دوسرے حقوق اور تنظیموں سے وہ پہلے بھی ان کے بہت سے جو کالم نگار ہیں، جو مصنف ہیں، وہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت نہیں بننی چاہیے، لیکن بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ نریندر مودی باہر اکثریت سے جیت رہے، بھارت کی میڈیا کنٹرول ہے، لیکن ہم آزاد سروے جو ان پر بھی بنیاد پر کہیں گے کہ مودی جیتنے کے امکان بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اصل بات کہنا قبل اس وقت ہے کہ مودی جیت پائے گا یا نہیں، لیکن کانگریس کی حکومت بنتی ہوئی میری ذاتی رائے کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ کانگریس کی جماعت جیت پائے گی یا نہیں، کانگریس کو کتنی سیٹیں ملیں گی، کیا مودی کی 400 سیٹیں ہوں گی یا کانگریس کی کتنی ہوگی، اب اس وقت کہنا ہے کیا مودی کو 200 سیٹیں ملیں گی اور کانگریس کو 300 سیٹیں ملیں گی، یہ کہنا قبل اس وقت ہے، یا 200 سیٹیں اس کو مل پائیں گی کانگریس کو اور دیگر جماعتوں کے، کیونکہ بھارت میں بہت سی جماعتیں، اور جیسے ہی رزلٹ آئے گا تو ہم 5 جون کو اس کے بارے میں یا 4 جون کو بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے کہ بھارت کے الیکشن کا رزلٹ کیا آیا اور کیا بنا۔ لیکن حقیقت ہے انٹرنیشنل رپورٹیں اور نریندر مودی کیوں جیت رہا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانگریس جیتی ہے یا مودی جیتا ہے، جو بھی جماعت جیتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے کہ نریندر مودی جیت جائے گا، کیونکہ میں نے بہت سے سروے دیکھے کہ مودی کی مقبولیت ابھی بھی زیادہ ہے بھارت میں، اور بھارت کی سوچ میں ہندوتو کی سوچ ہے، اس لیے مودی کو ووٹ زیادہ پڑتا ہے۔ دوسرا کہ مسلمان کس طرف کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیا مسلمان مودی کو ووٹ دیتے ہیں یا کانگریس کو دیتے ہیں یا اویس اکبری کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون سی پارٹی بہت سے علاقوں میں، یو پی، دیگر علاقوں میں، ممبئی، دہلی، چنئی، دیگر علاقوں میں کون سی الیکشن جیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس بار میں نے جو جلسے دیکھے ہیں اس پر جلسوں کی تعداد دونوں کی جانب سے زیادہ عوام آئی، جس میں بی جے پی کی لوگ بھی زیادہ تھے، اور اس کے ساتھ کانگریس کے بہت بڑے جلسے تھے، اور اویس اکبری کے بھی بہت بڑے جلسے تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے، اس کا کوئی اثر امکان ہے کہ دونوں کی اگر حکومت کے پاکستان کے ساتھ وہی رہے گا جو پاکستان کے ساتھ پہلے رہا، پاکستان ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا بھارت ہمیشہ پاکستان کی خلاف ورزی کرتا ہے، سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو کئی اور ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ہمارا مین ٹاپک تھا بھارت کے الیکشن، اور الیکشن کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، جو رپورٹیں ہیں جو ہم نے پڑھا ہے اور جو سننا ہے، اور جو انڈیا کے یوٹیوبروں اور چینلوں سے جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین ہے تو آپ انٹرنیٹ اور گوگل سے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، آپ گوگل سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، اور اے آئی کی ٹول سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور دیگر
سے آپ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں، اور بھارت کے الیکشن کا رزلٹ آپ انٹرنیٹ پر ہی چیک کر سکتے ہیں۔ جب 4 جون کو تو آپ انٹرنیٹ پر الیکشن رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ بھی جان سکیں۔ اور 4 جون منگل کے روز بنتے ہیں اور منگل کے روز ہی ہوگا۔ اگر آپ کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اپڈیٹ ملتی رہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ہر دفعہ پاکستان کی بار صورتحال کے بارے میں گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا الیکشن جیت پائیں گے یا نہیں۔ ایک الگ بھی لوگ بنائیں گے، اور امریکہ میں الیکشن کب ہوں گے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے کے یہ ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ نومبر کو بتایا۔ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پر عمران خان رہا ہوں گے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور فلسطین اور غزہ کے جو صورتحال ہے اس کو اگلے ہی ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے، کیا صورتحال اور کن ممالک نے، یورپ کے ممالکوں نے غزہ کو تسلیم کر لیا، جیسے اسپین اور اٹلی اور دوسرے لوگوں نے ناروے نے تسلیم کر لیا، اور اسی طرح مسلمان ممالک خاموش، اور ترکی اور دوسرے ممالک کیا اور قطر برین کا کیا بیانات ہیں، اور پاکستان کے میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم اگلے ولاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن مین مدعا یہ تھا کہ بھارت کے الیکشن کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کی ہے۔ حقیقت ہے کہ کیا مودی الیکشن جیت پائے گا یا نہیں، یہ پاکستان اور دنیا کے ہر کی خواہش ہے کہ کون الیکشن جیتے گا، لیکن ہم نے آپ کو حقیقی اور سروے اور رپورٹ یہاں دکھائی نہیں، لیکن ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں کہ مودی کے بھارت اکثریت جیتنے کے امکان ہے۔ لیکن مودی جو دعویٰ کر رہا ہے 400 سیٹ وہ نہیں ہو سکتا، 220 اور 210 کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی جماعت اور بھارت میں مہنگائی اور بھارت کے دوسرے شعبوں میں ناکامی کی وجہ سے مودی کو شکست ہونے کا امکان ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں الیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، رائے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ کون جیت رہا ہے، لیکن ہم نے آپ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا، اور آپ کو ہی آگاہ کرنا ہمارا کام تھا، کیونکہ ہم نے پاکستان کے الیکشن کے سروے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھے، اور 40 فارم اور 47 فارم کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اور پاکستانی عدالتوں کا اگلا ہفتہ بہت اہم ہے، اس کے لیے ہم اگلا ولاگ تیار کر رہے ہیں، اور کون سے کیس ہوں گے اور کن کیسوں میں ہو سکتا ہے اور کن کیسوں پر نہیں ہو سکتا، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن مین مدعا ہمارا بھارت کے الیکشن تھا، الیکشن جیسے کہ بھارت کے ہو چکے ہیں، اب مکمل ہونے کے بعد رزلٹ آنے کا امکان ہے، اور رزلٹ کب آئیں گے، جیسے میں نے آپ کو تقریباً 4 جون کو رزلٹ صبح آئیں گے۔ آپ انٹرنیٹ پر لکھنا ہے کہ انڈین الیکشن رزلٹ 2024، تو آپ کے سامنے پیراگراف کی صورت میں رزلٹ آئے گا، اور آپ کے کون سی پارٹی جیتی ہے اس کا ووٹ، اس کا سب کچھ آپ کو آ جائے گا۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں پچھلی بار کون سی پارٹی کی صحت ہے تو اس وقت ہی آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو آگاہ کر دے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا اثرات ہوں گے، دنیا پر بھارت کی مودی کی حکومت جیتنے پر کیا اثرات ہوں گے، اور بھارت کے الیکشن اگر مودی جیت کے کیا دنیا تسلیم کر پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ولاگ میں رزلٹ مودی کے آنے کے بعد بتائیں گے۔ آپ کو اگر ولاگ ہمارا اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔